الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے. پھر اللہ پاک نے مسلمان ہونے کا شرف بخشا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اس نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ تحیت و تسلیم کا امتی بنایا ہے. انسان بنا کے ساری مخلوق پر فوقیت بخشی، مسلمان بنا کر انسانیت پر بھی فضیلت بخشی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر تو کمال ہی کر دیا. کروڑوں زبانیں مل جائیں، ہر ایک زبان سے ہم کروڑ دفعہ بھی شکریہ ادا کریں تو یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے مالک حقیقی، منعم حقیقی، قادر مطلق کا شکریہ ادا کر سکیں. میرے بھائیوں، جو آیت شریفہ ابھی میں نے پڑھی، آپ نے سنی، اللہ پاک جل مجدہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی. آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا بہتر بھی نہیں اور باقی رہنے والی بھی نہیں، جس کے پیچھے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، دن رات بھاگ رہے ہیں، غیر مفید چیز کو لے رہے ہیں. جو مفید ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ بھی ہمارے الفاظ میں نہیں، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے اپنے الفاظ میں، اور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی زبان میں، یعنی حدیثوں میں جن کا ذکر ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان اور یقین نہیں بن رہا.
کیونکہ یہ نقد ہے، وہ ادھار ہے. لوگوں سے ہم ادھار کر لیتے ہیں، رب سے ادھار نہیں کرتے. وہ کہتا نیک اعمال کرو میں تمہیں جنت دوں گا. لوگوں سے ادھار ہو رہے ہیں ہمارے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، اللہ نے ادھار ہی نہیں دیندے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دنیا بہتر نہیں، باقی رہنے والی نہیں، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی ہے. اس دنیا میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں بھیجا ہے چند دنوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے. کس کو جنت ملے گی؟ جنت صرف اس کو ملے گی جو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، آپ کے طریقے کو اختیار کرے گا. کسی کو جنت نہیں ملے گی. اپنے اپنے انداز میں سارے کوشاں ہیں، رب کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی سر ننگا کر کے، کوئی بدن ننگا کر کے، کوئی پیر ننگے کر کے کہ میں رب کو ڈھونڈ رہا ہوں. رب نہیں ملے گا. رب ملے گا محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگنے سے ملے گا، صلی اللہ علیہ وسلم. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے گا، اللہ اس کو نظر شفقت سے دیکھیں گے، اس کو جنت عطا کریں گے. میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، بزرگان مفسرین نے لکھا ہے زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانے ہوں یا خشخاش کے دانے ہوں، وہ تو ایک مٹھی میں بہت آ جاتے ہیں، بوجھ میں پتہ نہیں کروڑوں آ جائیں گے. لیکن یہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پتھر آسمان سے گرایا جائے، شام کے وقت گرایا جائے تو فجر کے وقت یہاں گرے گا، زمین سطح زمین سے ٹکرائے گا. فجر کے وقت اگر گرایا جائے گا تو شام کو ٹکرائے گا. اتنا اونچا آسمان اور اتنی بڑی زمین، ساری زمین پر خشخاش کے دانے یا رائی کے دانے زمین سے لے کر انبار لگ جائے آسمان تک، ڈھیر جمع کر لیا جائے، ایک پرندے کی اللہ ڈیوٹی لگا دے، وہ ایک دانہ اٹھائے، پھر 1000 سال بعد آئے، پھر دوسرا دانہ اٹھائے، تیسرا اٹھائے، وہ دانے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں. جیسے میرا بھتیجا بیان کر رہا تھا، ماشاءاللہ، اللہ اس کے علم اور عمل میں برکت کرے. یہ دنیا بالکل حقیر ہے، یہ معمولی ہے. کروڑ پتی بھی چھوڑ گئے، ارب پتی بھی چھوڑ گئے. جو پہلے چھوڑ گئے اب آئندہ والے نہ چھوڑیں گے، وہ بھی چھوڑ جائیں گے. جو پہلے والے بالکل معمولی سی زندگی گزار کے چلے گئے، فقیرانہ اور سادہ زندگی گزار کے چلے گئے، سنت کے مطابق گزار کے چلے گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب آنے والوں سے راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی اس طرح گزار دو جس طرح میں چاہتا ہوں. دنیا کی زندگی اس طرح گزار دو جس طرح میں چاہتا ہوں، میرا محبوب چاہتے ہیں. اس طرح کی زندگی گزار دو، تمہاری آخرت کی زندگی اس طرح کی بنا دوں گا جس طرح تم چاہتے ہو. اور کیا لینا ہم نے؟ یہ دنیا بھی اسی کی، یہ جسم بھی دیا اسی کا. انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ لگا کے تعمیر کیا ہے، اس کے اندر ہڈیاں لگا دی ہیں، اور اطباء نے لکھا ہے 246 ہڈیوں کا یہ مرکب ہے. 246 ہڈیاں ہیں انسان کے اندر، 26 مہرے لگا دیے، 32 دانت داڑیں لگا دی، آنکھیں بنا دی، اس کے پیچھے ہڈیاں لگا دیں، سر میں ہڈیاں ہیں، پوروں میں ہڈیاں ہیں، پاؤں میں دیکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اجمالی تعریف دیکھیں، پھر تفصیلی نعمتیں سامنے آ جائیں گی، پھر تفصیلی نعمتیں دیکھیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شان و شوکت دی ہے.
کہ اللہ پاک جل جلالہ انسان کو، جو سب سے پہلا انسان ہے جنہیں آدم علیہ السلام کے نام سے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بیدی، کسی کو بنایا اللہ نے ہاتھ سے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک فضیلت یہ دی سب سے پہلے انسان کو، اور ایک ہے قانون قدرت، ایک ہے اکیلی قدرت۔ قانون قدرت یہ ہے دو ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، اور اکیلی قدرت کیا ہے کہ آدم کو اکیلی قدرت سے پیدا کر لیا، اور پھر اسی آدم کو جب بیوی دی، انہی کی بائیں پسلی سے جناب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب یہ سوئے ہوئے تھے اٹھے تو پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہا انا زوجک، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اس طرح بھی کر سکتا ہوں۔ قانون تو آپ کے لیے ہے، قانون اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کہا اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ قانون یہ ہے کہ دو ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، تو ہم بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے یہاں، صرف کھانے پینے کے لیے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، ابھی آپ نے سن لیا ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد کوئی اور ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ ہم سے پہلے 70 امتیں گزری ہیں، ان میں کوئی ایک بھی امت ایسی نہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ایک روایت کے مطابق 313 رسل، دوسری روایت کے مطابق 315 رسل۔ کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں جو محمد کریم کا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں، رسولوں میں کوئی رسول ایسا نہیں جو ہمارے نبی کا مقابلہ کر سکے۔ ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے۔ سارے نبیوں کے اوصاف، سارے نبیوں کی خوبیاں جو اللہ نے ان کو دی، وہ سارے نبیوں کی خوبیاں اللہ نے محمد کریم کی جھولی میں ڈال دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دفعہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کو منوایا ہے، تول کے بھی منوایا ہے، تول کے۔ وہ بول بول کے بھی منواتا ہے اور تول تول کے بھی منواتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کہا دو فرشتے آگے، ایک نے پوچھا آ ہوا ہوا، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوالیہ انداز میں، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا نعم ہوا ہوا، یہ وہی ہیں جن کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے وہ میرے قریب آئے، انہوں نے ترازو لگا دیا، ایک پلڑے میں دوسرا بندہ بٹھا دیا، ایک میں مجھے ڈال دیا، وہ زن تو تولا گیا، کہا میں ایک سے بھاری نکلا۔ پھر انہوں نے 20 بندے ڈالے، میں 20 سے وزنی نکلا۔ پھر 100 بندہ انہوں نے ڈال دیا، وہ زن تو 100 کے ساتھ تولا گیا، کہا میں پھر بھی بھاری نکلا۔ کہا انہوں نے کہا واہ بھائی پارے لگتے نے، 1000 بندہ پایا۔ کہا میں 1000 تو بھی پارا۔ پھر انہوں نے بات مکدی مکائی، انہوں نے کہا ساری امت بھی ڈال دیں گے، محمد کریم پھر بھی سب سے وزنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی شان نبی کو اور اتنی شان اس امت کو، ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ نے خود فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات عما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہا مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے، ہماری کان پہ جوں بھی نہیں دیکھتی۔
وہ کائنات کا سردار، وہ سید البشر، وہ سید الملائکہ، وہ سید الجن، وہ سید الملائکہ، وہ سید کائنات، وہ امام کائنات، وہ پیغمبروں کا رہبر و رہنما، وہ پیغمبروں کا امام، وہ قبلوں کا امام، وہ کائنات کا امام اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں؟ آج ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور در پردہ ہم یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ نہیں 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 نہیں، پوچھنے والا ایک ہے۔ ہم نے مرنا ہے، موت کا فرشتہ آنا ہے، مر کے ہم نے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں سوال ہوں گے، حشر میں سوال ہوں گے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ تحیت و تسلیم کی سنتوں کو اپناتا ہے، اجاگر کرتا ہے، اور کوئی نہیں۔ آج مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں، وہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اعمال انہی کے قبول ہوں گے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، وہ آخرت ختم نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ جلوہ فروز ہیں، حسان بن ثابت مجمع عام میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا یہ میرا ممبر ہے، میرے ممبر پہ چڑھو، آگے بڑھو، ممبر پہ چڑھ جاؤ اور میری مدحت سرائی کرو۔ یہ حکم کی تعمیل میں پہلے زینے پہ چڑھے اور محمد کریم کی شان بیان کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ، احسن دونوں طرح جائز ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کرم ساڑے تے ڈاڈا کمایا کہ سانو محمد دی امت بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اگر عینن کہیں تو اس میں ناکرہ بنے گا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جبریل نے نہیں دیکھا۔ اور جبریل کے بارے میں بھی آتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں نے دونوں مشارق مغارب میں جھانک کے دیکھا، جا کے دیکھا ہے، میں ایک ایک نو ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہیں، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، فرشتوں میں کسی نے نہیں دیکھا، جنوں میں کسی نے نہیں دیکھا، رسولوں میں اتنا حسین جمیل کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں آپ جیسا جمیل اور حسین بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کسی ماں نے اتنا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم رب کے سامنے کھڑے تھے، تم کہتے چلے گئے، عرش والا تمہیں بناتا چلا گیا۔ اتنی شان والا نبی ہم کو اللہ نے دیا ہے جو ہمیں آخرت سے ڈرا رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ وہاں جنت میں جانے والے لوگ وہ خوش نصیب ہوں گے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کا سلوک کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ سب سے پہلے وہ حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلائیں گے، کسی کو ابو بکر صدیق پلائیں گے، کسی کو عمر فاروق پلائیں گے، کسی کو حیدر کرار پلائیں گے، کس کو ذوالنورین پلائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے حوض کوثر کے 4 کنارے ہیں اور میرا ممبر حوض کوثر کے اوپر ہوگا، یعنی اونچا ہوگا، اور میرے داہنی طرف میرا ابو بکر صدیق ہوگا، وعلی الثانیۃ عمر وعلی الثالثۃ عثمان وعلی الرابعۃ علی۔ کہا میرے حوض کوثر کے 4 کنارے ہوں گے، من ابغض احدا منہم، جو ان 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دشمنی رکھے گا میرے حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے گا۔ سب سے پہلی اللہ کی رحمت یہ ہوگی، حوض کوثر پر حاضری ہوگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب ہوگا۔ جس نے آب کوثر پی لیا وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور اولوں سے زیادہ ٹھنڈا اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں کرے۔ اچھا جی، آؤ بیٹا دعا کرا دیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ جو ایک دفعہ پی لے گا 50,000 سال کا جو قیامت کا دن ہے اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ تو پھر اس کے لیے کوشش کریں، کون بھائی تیار ہے؟ سب کوشش کریں گے، سب ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ نیک ارادوں کو اگرچہ ہم پورا بھی نہ کر سکیں، نیک نیتوں کو ہمارا اللہ اتنا غنی ہے، اتنا سخی ہے، وہ ارادوں پر ہی نیکیاں دے دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے ارادے پکے کیے، آتے نا ارادے والا ڈاڈا ہوتا ہے، پنجابی جانتے ہیں، ارادے کر لو پکے ڈاڈے ہو جاؤ۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو۔ 5 نمازوں کی پابندی اور دیگر فرائض کی پابندی، اور اپنے بچوں پر محنت، بچوں کو بھی ہم نے نمازی بنانا ہے، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب بھائی یہ کوشش کریں گے نا؟ اور صرف محدود لیمیٹڈ ہم نے کوشش نہیں کرنی، ان لمیٹڈ۔ اپنے محلے داروں کو، اپنے تعلق داروں کو، رشتہ داروں کو سودا سلف لینے جاتے ہیں، ایک دکان سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی مرضی کی چیز اور ریٹ کی چیز مل جاتی ہے، ہم بھی کوشش کریں۔ اور میری بات یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دوسرے کو آمادہ و تیار کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر ہم 2-4 آدمی 10 آدمی اپنی زندگی میں تیار کر گئے تو سمجھو ہم نے اپنے میٹر لگا دیے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ میٹر چلتے رہیں گے، ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔